أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال سيدنا سيد الشهداء الإمام الحسيني عليه السلام في وصية مكتوبة له إلى محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات بھیجیں محمد ایک اور صلوات بھیجیے ایام عزا میں دوبارہ پھر حزن و ملال کی شدت کی کیفیت کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اب وہ وقت ہے جب کربلا میں جس تبتے ریگستان پر بے گروہ لاشیں چھوڑ کر اہل حرم گئے تھے، ادھر ان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور مصیبتوں کی تاریخ لیے ہوئے یہ قافلہ مدینہ کربلا ہوتے ہوئے پہنچے گا۔ انہی مناسبت سے 5 مجلسیں رکھی گئی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان مجالس میں جن باتوں کو عرض کرنے کے لیے سوچا ہے، ان کی بنیاد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ وصیت جو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت لکھ کر دی تھی جناب محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں، اس وصیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس کے ابتدائی حصے میں مولا نے یہ بتایا ہے کہ حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، حسین نے قیام کیوں کیا ہے، حسین کیوں اپنے گھر والوں بچوں کو لے کے اس سفر پہ نکل رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بتایا بلکہ اس سے پہلے یہ بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بعد میں سننا،
پہلے یہ سمجھ لو کہ ہم کیا نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا کہ میں جو نکل رہا ہوں، مدینہ چھوڑا ہے میں نے، چھوڑ رہا ہوں، تو سن لو میں 4 کام نہیں کروں گا۔ انی لمخرج اشرا، نہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ لوگوں پر اپنی بڑائی جتاؤں، ولا بطرن، اور نہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں ان پر میں ناز کروں۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں خود کو بڑا بنانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے نکل رہا ہوں، ولا مفسدن، اور میں اس لیے بھی نہیں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میں زمین پر کسی طرح کا کوئی فتنہ کھڑا کروں، جھگڑا کھڑا کروں، فساد پیدا کروں، ولا ظالمہ، اور میں اس لیے بھی نہیں جا رہا ہوں کہ میں کسی طرح کا کوئی ظلم کروں، کوئی ناانصافی کروں، کسی کا حق چھینوں، کسی کو ناحق دوں، اس لیے نہیں نکلا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ، میرا بس ایک ہدف ہے مدینہ چھوڑنے کا اور اس قیام کا، إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے ٹھیک کروں، اس امت کے بگاڑ کو سدھاروں، ان کی اصلاح کروں۔ اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کر دی، کیا کروں گا میں لوگوں کو نیکیاں بتا کے ان سے کہوں گا کہ ان نیکیوں کو اپناؤ۔ ارید ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں گا، اچھے کاموں کا حکم دوں گا، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو ہر وہ چیز جو بری ہے، جو خراب ہے، جو نقصان دہ انسانیت کے لیے، جو ناپسندیدہ ہے، اس سے لوگوں کو روکوں گا۔ اور اس کے لیے کوئی نئی روش نہیں اپنانا مجھے، اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں وہی سیرت اپناؤں گا جو سیرت میرے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی، اور جو میرے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت تھی اور ان کی روش تھی اور ان کا طریقہ زندگی تھا۔ عزیزو، حسین نے اپنے قیام اور مدینہ ترک کرنے کا جو ہدف بتایا ہے وہ ہے اصلاح امت، یعنی بگاڑ کو ٹھیک کرنا۔ بگاڑ جہاں جہاں آ سکتا ہے وہاں وہاں سدھار لانا۔ بگاڑ انسان کے سوچنے کے انداز میں ہو سکتا ہے، بگاڑ انسان کی سوچ میں ہو سکتا ہے، بگاڑ انسان کے عقیدے اور نظریے میں ہو سکتا ہے، بگاڑ انسان کے کاموں میں ہو سکتا ہے، بگاڑ کام کے انجام دینے کے طریقے میں ہو سکتا ہے، بگاڑ انسان کی اعمال ہی میں نہیں ہوتا، بگاڑ عادتوں میں ہو سکتا ہے، بگاڑ صفتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں بگاڑ کا تصور ہے، امام فرما رہے ہیں کہ میں ہر اس جگہ سدھار لانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں ان چند مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی امام کے اعلان و ارشاد کی روشنی میں وہ تذکرے کرنا چاہوں گا کہ جس میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ پروردگار عالم نے اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور مصائب میں
تمام انبیاء و مرسلین اور اولیاء خدا اور ائمہ طاہرین کی زندگیاں گزری ہیں اور شدید ترین مصائب میں بھی گزری ہیں، لیکن آخر شہادت حسینی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پروردگار عالم نے عزائے حسین کا خصوصی اہتمام کیا ہے؟ اور اگر کسی چیز کا خصوصی اہتمام و انتظام ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی خصوصی کام بھی لینا ہے۔ یہ میرا موضوع ہے جس پر میں آپ کی خدمت میں ان شبوں میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ضروری بات یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ، چاہے وہ کوئی خطیب ہو، چاہے کوئی ذاکر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی مومن ہو، ہم آپ دین کے بارے میں حتیٰ کہ عالم وقت اور فقیہ اور مرجع تقلید دین کے بارے میں جو بتاتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی دین ہے۔ توجہ دیں گے، قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہی دین ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ کے اعتبار سے یہ دین ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ دین لوح محفوظ میں ہے، دین اللہ کے پاس سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، اور وہ دین پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ہے۔ جو اصل دین ہے وہ ان کے پاس ہے۔ ہم آپ جو بھی دین کے بارے میں بتائیں دوسرے کو یا خود اپنے لیے کچھ طے کریں تو یہ ہماری سمجھ ہوتی ہے، ہم اس بات کے دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ بس یہی صحیح ہے۔ میں اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم گفتگو کریں گے، کوئی بھی گفتگو کرتا ہے تو ممکن ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ دوسرے کی نگاہ میں درست نہ ہو، لیکن ہم میں سے کسی کی بات بھی دین ہے یہ دعوے داری ہم میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کی سمجھ میری یہ ہے، میں یہ دین سے سمجھا ہوں، تو میں جو کچھ آپ کی خدمت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو باتیں بھی عرض کروں گا، جو میں سمجھا ہوں دین سے، جو اپنے لیے سمجھا ہوں، وہ آپ کے سامنے منتقل کروں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں، لیکن یہ گزارش کروں گا کہ دین کی بات جب ہو تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہنے والا ہی صحیح نہیں کہہ پایا یا سمجھنے والا نہیں سمجھ پایا۔ لہذا میں اس کے لیے حاضر ہوں کہ جو گزارشیں بھی میں رکھوں مجلس کے بعد یا قیام گاہ میری مسجد میں جگہ ہے، عمومی جگہ ہے، کسی کا گھر نہیں ہے۔ ہماری قومی مسائل میں بہت سے مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں مولانا ٹھہرے ہم وہاں نہیں جاتے، اللہ کرے اس بستی میں نہ ہو، لیکن یہ سب مسائل ہیں، تو ہم کسی کے گھر میں نہیں ٹھہرے ہیں، اللہ میاں کے گھر کے پڑوسی ہیں، مدرسے میں ٹھہرے ہیں، کہہ سکتے ہیں امام کا گھر ہے۔ لہذا ہر امام والا بلکہ ہر اللہ والا، جو اللہ والا ہے وہ امام والا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن جو امام والا ہے وہ اللہ والا ہوگا۔ ادھر سے چل کے آخر تک سب پہنچ جاتے تو فرقے بے نہیں ہوتے، لیکن جو ادھر آ جاتا ہے تو ادھر تک ضرور پہنچتا ہے۔ خیر، تو کوئی بھی زوال ذہن میں پیدا ہو تو معاشرے میں تشویش پیدا کرنے کے بجائے آپس میں پہلے، اور میں اپنے لیے نہیں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، خطیب، ذاکر، شاعر، مختلف نظریات، مختلف سوچ، مختلف انداز بات کرنے کے، اس میں کچھ بھی انسان کے ذہن میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے تو اسے بجائے اس کے کہ عوامی سطح پہ لایا جائے، اسے سوشل میڈیا پہ پھیلایا جائے، پہلے صاحب معاملہ سے گفتگو کی جانا چاہیے، اس کے بعد مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اسے آگے بڑھایا جائے۔ اور علمی مسائل جو الجھے ہوتے ہیں وہ عوامی سطح پہ طے نہیں ہوتے، علمی مسائل ہمیشہ علمی دنیا میں طے کیے جائیں، یہی بہتر راستہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور یہ کرنا چاہتا تھا کہ میری گزارش، میں نے عرض کیا کہ جو میں سمجھا ہوں اور جو میں اپنے لیے سمجھا ہوں وہی آپ کے سامنے منتقل کروں گا۔
موضوع یہی رہے گا جو ہدف سید الشہداء ہے، اصلاح امت۔ بگاڑ کہاں کہاں ہے اسے ڈھونڈا جائے اور اسے سدھارا جائے۔ کیوں ایام اعزاں میں؟ اس لیے کہ حسین نے جو قربانی دی ہے اس کا ہدف یہی ہے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے جزیات ہیں جو دھیرے دھیرے بیان کیے ہیں کہ اصلاح کیسے کیسے ہوگی۔ اصلاح کا سب سے بڑا طریقہ جہالت کا دور کرنا اور بے خبری کا دور کرنا ہے۔ سید الشہداء نے طریقہ بھی اپنایا ہے۔ جب کنفیوژن کھڑا ہو تو اس کنفیوژن سے باہر لانا ہے۔ سید الشہداء نے یہ بھی طریقہ اپنایا ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے دادا کی زیارت کی اور ان کو سلام کیا ہے، اس زیارت میں جو 40 کے دن کی ہے جو آپ پڑھیں گے ابھی، اس میں ایک فقرہ آیا ہے، امام اپنے جد کو صلوات بھیجیں محمد بیٹھ کے انتظار سے اچھا صلوات بھیجتے رہیے، اجر ملتا رہے، ثواب ملتا رہے، برکت محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ صلوات مل جل کے بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ کہ بعض چیزیں ہیں یہ اس کے کہنے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن جو بات بر وقت ذہن میں آتی ہے ابھی چلیے وہ برجستہ کہہ دینا ہی مفید ہوتا ہے۔ شروع ہو گئی کیا؟ کئی ہوں گی تو اسے بند کر کے بات کی جا سکتی ہے۔ چلو ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ مذہب میں تعظیم اور احترام، اور مذہب الگ سے کچھ نہیں لاتا ہے، جو فطرت ہے وہی مذہب ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے کہ ہم جسے عظمت دیں، جس کو ہم بہتر سمجھیں، جہاں کمال دیکھیں وہاں ہم احترام اور تعظیم کرتے ہیں۔ احترام اذان میں چپ ہو جانا، مجلس ہو رہی تو روک دی ہم نے، محفل ہو رہی تو روک دی، بات کر رہے ہیں تو رک گئے۔ میں کر رہا تھا کہ کہیں کہیں کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ ہم مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو مسجد کو دیوار کو بوسہ دیا، چوما اور چلے گئے۔ امام باڑے کے سامنے سے گزرے، ایک سلام کیا، گزر گئے۔ احترام اور تعظیم کے مختلف مظاہرے ہو سکتے ہیں، لیکن کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے ہمارا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اذان پر صرف خاموش ہو جانا اس کا احترام ہے، یا اس سے آگے کا کوئی تقاضا اذان کا ہے؟ اذان کہہ رہی ہے آؤ نماز پڑھو، تو احترام اذان یہ نہیں ہے کہ ہم خالی چپ ہو جائیں۔
احترام اذان یہ ہے کہ اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے چھوڑیں اور جا کے نماز پڑھیں۔ لگتا ہے اس وقت ظاہر ہے جس نماز کے لیے بلایا جا رہا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا کہ کہاں کہاں بگاڑے اسے کیسے سدھارا جائے، اور عزائے حسین کو پروردگار عالم نے جو اہمیت دی ہے، مصیبتیں اور بھی پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں ایک ساتھ اس شدت کے ساتھ کہیں اور نہیں ہیں، لیکن آخر اس کے پیچھے میں نے عرض کیا کہ بڑا اہتمام ہو تو بڑا کام ہے۔ تفصیلات کا عرض کروں گا۔ آج چونکہ ایک تاریخی مناسبت ہے، 17 صفر کی شب لگ چکی ہے، اور بعض روایات کے مطابق براہ راست میرے موضوع سے مربوط نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں 17 صفر کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے شب کے طور پر منایا جاتا ہے اور تابوت اٹھے گا، مجلس ہوگی، لہذا میں اسی مناسبت کو پیش نظر رکھ کے آج باقی وقت میں آپ سے اپنے 8ویں امام کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جو ہمارے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں سماج میں، جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، ان میں سے ایک بگاڑ بیجا بحثوں سے بھی پیدا ہوتا ہے، مجادلے سے پیدا ہوتا ہے، بے بات کی بات سے پیدا ہوتا ہے، اور دشمن جو چالیں چلتا ہے جس میں سر فہرست یا شیطان ہے یا ہمارا اپنا نفس ہے، وہ ہمیں، اور آج دشمن نے ہمیں بہت اس کا شکار کر لیا ہے سوشل میڈیا کے وجود کے بعد۔ روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس میں بحث میں الجھایا جاتا ہے، اور پھر اس بحث میں 2-3 دن آدمی الجھتا ہے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں ریسرچ یہ بھی پڑھی ہے میں نے کہ 2.5 دن اس کی عمر ہوتی ہے، جو پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے 2.5 دن کے بعد وہ رخصت ہو جاتا ہے، دوسرا لایا جاتا ہے۔ تو بیجا بحثیں ہمارے درمیان بہت اٹھائی جاتی ہیں، ہم بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ میں 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے تذکروں کے ذیل میں جب آدمی بحث کے مزاج میں آ جاتا ہے تو پھر حق تک پہنچنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، پھر وہ انا کا شکار ہونے لگتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ثابت کرنا ہے۔ چونکہ 8ویں امام کی شہادت کی شب ہے، میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلا تذکرہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مظلومیت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں دشمن تھے، جو ان کے مقابلے میں بدکردار لوگ تھے، جو ان کے مقابلے میں شیطان کے نمائندے تھے، تاریخ نے، خریدے ہوئے قلم نے ان کی بدترین زندگی کے بدترین کاموں کو بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ کیسے شراب پیتے تھے، کیسے رقص و سرود کی محفلیں جماتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو ہمارے ہادی اور رہبر تھے، جو ہر دور کا محمد تھا، اس کے سیرت و کردار کو چھپایا گیا اور ان کو سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ اسی مظلومیت کی تاریخ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین میں 2-3 معصومین کو اگر چھوڑ دیں تو باقی ائمہ کی ولادت اور شہادت کی یقینی تاریخیں بھی ہمیں معلوم نہیں۔ کبھی کبھی یہ بحث بھی ہمارے درمیان سوشل میڈیا پہ اب یہ ہمیں الجھانے ہی کا کام ہو رہا ہے، بس کچھ ایسا ڈالو کہ الجھے رہیں اور جو ان کی مین اسٹریم ہے اس میں نہ آنے پائیں، اپنے فرائض کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں، انہی الجھنوں کا شکار رہیں۔ اس میں کبھی کبھی تاریخ کی کربلا سے جڑی تاریخ، کربلا اور مظلوم ہے، مقاتل بہت بعد میں بھی لکھے گئے اور بہت مختصر ہیں، لہذا وہاں بھی تاریخ بہت طے شدہ نہیں ہے۔ تو سوالات کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہمارے درمیان اکثر بحث ہونے لگتی ہے کہ ولادت فلاں تاریخ ہے امام کی کہ فلاں تاریخ ہے، شہادت فلاں تاریخ ہے کہ فلاں تاریخ ہے۔
میں عرض کرنا چاہوں گا میرے عزیزوں، مظلومیت ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم بے خبر ہیں، مگر اب یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے، ہماری تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے، اس تربیت کا ذریعہ اس نے بنایا ہے سکھانا، بتانا، باخبر کرنا، علم دینا، تعلیم دینا۔ پورا دین سکھاتا ہے، پورا دین بتاتا ہے، پورا دین علم دیتا ہے، باخبر بناتا ہے۔ لیکن شاید آپ توجہ دیں تو محسوس ہوگا کہ بات اہم ہے، پروردگار عالم ہمیشہ ہماری تربیت باخبر بنا کے نہیں کرتا، کہیں کہیں ہماری تربیت ہمیں بے خبر رکھ کے بھی کرتا ہے۔ میں اس کا نمونہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ بتائیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے شب قدر کتنی بتائی ہیں؟ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ یعنی شب قدر ایک ہے نا، قرآن مجید کہہ رہا ایک ہے، لیکن ہم 19 کو بھی عمل کرتے ہیں، 21 کو بھی، 23 کو بھی۔ ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ مالک جب ایک ہی شب قدر ہے تو ہمیں بتا دیا گیا ہوتا کہ کون سی ہے، ہم اسی میں کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ ڈھونڈو، 19 سے شروع کرو تلاش، 21 کو زیادہ امید، 23 کو زیادہ امید، آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو، ہمیں بے خبر کیوں رکھا گیا؟ میں نے جملہ عرض کیا، بہت وقت نہیں رہ گیا، میں زیادہ تفصیلات نہیں عرض کر سکتا، دوسری مجلس ہونا ہے۔ میں پھر جملہ دہراؤں کہ ہمیشہ باخبر بنا کے اور علم دے کے تربیت نہیں کرتا، کبھی کبھی ہمیں بے خبر رکھ کے بھی ہمیں پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، اچھائی کی راہ پہ لیتا ہے۔ مفاتیح الجنان آپ کے ہاتھوں میں رہتی ہے، اسے پڑھیے، شب قدر کے اعمال کا تذکرہ، اس میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا شب قدر تو ایک ہی ہے، تو پھر اگر اللہ ہمیں بتا دیتا کہ کون سی شب قدر ہے۔ اس نے سوال کیا کہ 21 ہے کہ 23 ہے، 2 راتوں کے درمیان، تو کیا حرج تھا؟ تو امام نے جو جواب دیا ہے، میں اپنے نوجوانوں تک وہ بات پہنچ جائے اس لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج کل ہم آن لائن بہت مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور آن لائن ہر وقت سیل چلا کرتی ہے، اور سیل کی سچائی یہ ہے کہ پہلے قیمت کئی گنا بڑھا کے لکھ دو، پھر اسے گھٹا دو تو لوگ سمجھے 50% ڈسکاؤنٹ، کہیں 50% ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا، اب بھی آپ 50% نفع ہی دیتے ہیں۔ خیر یہ سیل ویل چلا کرتی ہے، تو اگر سیل ایک دن کی آئی اور اس دن ہم چوک گئے تو گئی نہ ہاتھ سے، اور اگر 2 دن 3 دن کی ہے تو ایک دن چوک گئے تو دوسرے دن چوک گئے تو تیسرے دن۔ شب قدر ایک ہی ہے، مگر شب قدر ہے کیا؟ رحمت کے پانے کی رات، مغفرت کے پانے کی رات، برکت کے پانے کی رات، گناہوں کی بخشش کی رات، مرحومین کو بخشوانے کی رات، اللہ سے روزی لینے کی رات۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا ایک ہی رات ہے تو اس نے طے کیوں نہیں کر دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ما ایسر فی لیلتین، جو تمہاری ایک رات میں حد بندی کر دی جاتی، تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تمہیں بے خبر رکھ کے اسے پھیلا دیا گیا ہے؟ 19 کو مغفرت نہ حاصل کر سکے تو 21 کو حاصل کر لو، 21 کو رحمت تک نہ پہنچ سکے تو 23 کو پہنچ جاؤ۔ تو بے خبر رکھ کے بھی پروردگار ہماری تربیت کرتا۔ میں ایک نمونہ اور عرض کرنا چاہوں گا، پھر یہاں آؤں گا کہ اگر مالک چاہتا تو جیسے اس نے اتنی کوشش کی گئی فضائل چھپانے کی، مگر فضائل ہم تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، ویسے ہم تک صحیح ولادت کی تاریخ اور شہادت کی تاریخ میں پہنچ جاتی، مگر مالک ہمیں بے خبر رکھ کے بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ میں دوسرا نمونہ روایت میں ہے، وہ بھی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ کے علم میں ہیں لیکن وہ تمہارے علم میں نہیں لاتا۔ لوگوں نے پوچھا مولا وہ کیا چیزیں؟ تو فرمایا تم زندگی بھر توجہ دیجئے گا، قیمتی روایت ہے، فرمایا تم زندگی بھر جو نیکیاں ہم آپ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں جو بھی کرتے رہتے ہیں،
چھوٹا سے کار خیر کر دیا، کہیں سڑک پہ کیلے کا چھلکا پڑا تھا وہی کنارے کر دیا، کوئی پھسل کے گر نہ پڑے، یہاں سے کہیں پانی ٹپک رہا تھا بند کر دیا، کہیں لائٹ فضول جل رہی تھی بجھا دی، یہاں سے لے کے اور زیارت کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، مجالس کی، محافل کی، بڑے بڑے کار خیر. تو آدمی زندگی بھر جتنی نیکیاں کرتا ہے سب میں امید یہ لگاتا ہے کہ پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول کر لے. مگر ہماری نیکیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. ہم نیکی بھی کرتے ہیں، پھر ہم دکھاوے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ہم نیکی بھی کرتے ہیں، پھر غیبت کر کے دوسرے کی طرف منتقل بھی کر دیتے ہیں. ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، پھر حسد ہماری نیکیوں کو جلا بھی دیتا ہے. تو نیکیاں آتی بھی رہتی ہیں، جاتی بھی رہتی ہیں. اللہ کو خوش بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کو پھر اس کی رضا چلی جاتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ تمہاری نیکیوں میں وہ نیکی بھی تم سے ہوگی اور ہوتی ہے جس پر اللہ ایسے راضی ہو جاتا ہے کہ پھر راضی ناراض نہیں ہوتا. تمہاری نیکیوں میں نیکی بھی چھپی ہے کہ جس سے اللہ اس طرح راضی ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوتا. دوسری کیا چیز فرمایا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے گناہوں میں، تمہاری خطاؤں میں وہ گناہ بھی چھپا ہے کہ جس پر اللہ ایسے غضبناک اور ناراض ہوتا ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ اب میں اس سے راضی ہونے والا نہیں ہوں. تیسری چیز، قد انسانوں کے درمیان تم زندگی بسر کرتے ہو، انہی میں اللہ کا ایک پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست اور اس کا ولی ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے. تمہارے درمیان وہ ہوتا ہے لیکن تم اسے نہیں پہچانتے. تو تین چیزیں تمہاری زندگی میں اللہ تمہیں نہیں بتاتا. وہ نیکی جس پر راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، وہ گناہ جس پر ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو، اور وہ تمہارے درمیان وہ اللہ کا دوست جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. تو پوچھنے اور سننے والے جو بیٹھے، تم نے کسی نے پوچھا مولا بتا دیتا تو کیا حرج تھا؟ کہا کیوں جاننا چاہتے ہو؟ توجہ دیجیے گا. فرمایا اس لیے جاننا چاہتے ہیں. اس نے کہا اس لیے جاننا چاہتے ہیں مولا کہ ایسے تو بہت نیکیاں ہیں مگر ہمیں نہیں پتا. کم سے کم ہم کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کون سی والی نیکی وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے گا کہ ہم وہ والی نہ چھوڑتے. اور کہا اسی لیے ہم گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. کم سے کم یہ معلوم ہو جاتا کہ کون سا گناہ ہمارا ہے جس پر اللہ ہم سے پھر ناراض ہوگا تو کبھی راضی نہ ہوگا. کم سے کم وہ والا گناہ نہ کرتے. اور ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کسی توہین کر کی، اس کی بے عزتی کر دی، اس کی برائی کر دی، اس کا دل توڑ دیا، یہ سب چلا ہی کرتا ہوں اونچ نیچ. مگر اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس گاؤں میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، ہمارے درمیان ہمارے تعلقات میں فلاں وہ آدمی ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، تو ہم اور سب کے ساتھ چاہے جو سلوک کرتے اس کی تو عزت کرتے، اس کے ساتھ تو بس سلوکی نہ کرتے. تو امام نے فرمایا اسی لیے نہیں بتاتا، اسی لیے نہیں بتاتا. فرمایا اگر بتا دیتا تو تم وہی نیکی کرتے، لیکن جب نہیں بتائے گا تو جو نیکی سامنے آئے گی سوچو کہ لاؤ یہ نیکی کر لے، ہو سکتا اللہ راضی ہو جائے، لاؤ یہ بھی کر لے، ہو سکتا اللہ راضی ہو جائے. اور اگر بتا دیتا تو تم خالی اس برائی کو چھوڑتے جس پر تمہیں پتا ہوتا اللہ ناراض ہوگا. لیکن جب تمہیں پتا نہیں تو زبان چلنے لگی، رک جاؤ کہیں اللہ اس پہ ناراض نہ ہو. آنکھیں اٹھنے لگی، رک جاؤ کہیں اللہ اس پہ ناراض نہ ہو جائے. ہاتھ چلنے لگا، دماغ چلنے لگا فتنے پہ، رک جاؤ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اگر پتا ہوتا کہ اللہ کس پہ ناراض ہوگا تم اسی برائی سے بچتے. لیکن اب جو برائی سامنے آئے گی سوچو کہ کہیں اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو جائے تو تم اس گناہ سے بچنا شروع کر دو گے. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ کون اللہ کا چاہنے چاہیتا ہے تو تم خالی اس کی عزت کرتے. لیکن اب جب تمہیں پتہ ہی نہیں کون ہے تو جو مومن دکھائی دے گا شاید یہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، لا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، شاید یہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، لا اس سے بدسلوکی نہ کرے. تو اگر خالی سے ایک ہدایت پہ عمل کر لیا جائے تو وہ معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو نیکیاں دیکھ کے آگے بڑھتا جائے گا، گناہوں سے پیچھے اٹھتا جائے گا، اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا وجود میں آتا چلا جائے گا. اور یہ معاشرہ باخبر ہونے سے پیدا ہونے والا نہیں ہے، بے خبری کے ذریعے وجود میں آنے والا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کہیں کہیں ہماری تربیت بے خبر کر کے کرتا ہے. ولادت کی ساری تاریخیں یقینی طور پہ ہمیں نہیں معلوم، شہادت کی ساری تاریخیں ہمیں یقینی طور پر نہیں معلوم. معلوم ہوتا تو کیا ہوتا اور نہیں معلوم ہے تو کیا. سنیے
روایت میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور 8ویں امام دونوں سے یہ روایت منسوب ہے، تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، اور بقیہ ائمہ نے بھی یہ بات بتائی ہے۔ فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنائے گئے۔ میں نے طینت ترجمہ مٹی نہیں کیا، یہ تین نہیں ہے، من فاضل طینتنا، جو ان کا وجود ہے اس سے بچے ہوئے سے فرماتے ہمارے شیعہ بنے۔ اس کے نتائج میں دو نتیجے اس روایت میں ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنائے گئے ہیں، یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری خوشی میں وہ قدرتی طور پر فطری طور پر خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے غم میں فطری طور پر وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے ذہنوں میں بات بٹھانے کے لیے کہ یہ ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے ارشاد، ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں 22 رجب کی نظر ہوتی ہے، بڑے اہتمام سے ٹکیاں پکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی گھر میں کبھی کبھار مہمان آ گئے، اب تو خیر ماشاءاللہ حالات بہت اچھے ہیں، پہلے کبھی کبھار ہوتا تھا کہ روغنی روٹی پک گئی، میٹھی ٹکیا پک گئی، تو میٹھی ٹکیا جب بنتی تھی، وہ بنتی ہے بھی، چھوٹے بچے آج بھی اسی فطرت کے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ امی جب آٹا گوندتی تھی بیٹھ کے، شکر ڈالی، گھی ڈالا، خوشبو ڈالی، جو چیزیں بھی ڈالنا ہے ڈالی، آٹا گوندا جا رہا ہے۔ اب آٹا گوند کے لوئیاں کاٹ کے ٹکیاں بنا دی گئی، لیکن جو آخر میں سب لوئی بن گئیں، اب جو تسلے میں لگن میں جو آٹا بھرا وہ چھڑایا گیا، جو ہاتھوں میں بھرا وہ چھڑایا گیا۔ جو میرے اس کے بیٹے ہیں وہ ان مناظر کو زیادہ محسوس کریں گے، اب بھی ہے گھروں میں روٹی پکتی ہے۔ اب جو چھڑایا گیا تو ہم انتظار کرتے تھے ٹکیا تو نظر کے بعد کھانے کو ملے گی، مگر یہ چھوٹی سی سوکھی سی ٹکیا تلی جائے گی، پکائی جائے گی، جو نصیب ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہاتھوں سے چھڑایا گیا، جو مثال ہوتی ہے، مثال کو کبھی حقیقت سے مربوط نہ کرنا چاہیے، جو تسلے سے چھڑایا گیا اس سے وہ جو چھوٹی سی ٹکیا ایک دو بنی، اس میں وہ اصل مزہ تو نہیں ہے جو اصل ٹکیا میں ہے، لیکن کہیں تھوڑا سا شکر کا مزہ ہے، کہیں تھوڑا سا گھی کی کیفیت ہے، کہیں تھوڑے سے خوشبو اس میں آ رہی ہے۔ تو جیسے اصل سے بچی ہوئی ٹکیا میں اصل کی تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے۔ اب حدیث کو پھر سے پڑھوں، ائمہ فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے حصے سے بنے ہیں، ہم میں اللہ نے کمال ہی کمال دیا، علم ہمارے پاس، زہد ہمارے پاس، شجاعت ہمارے پاس، تقوی ہمارے پاس، انسانیت ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، کمال ہی کمال ہے، اور وہ کمال اپنے عروج پہ ہے۔ تم ہمارے شیعہ ہو، ہماری بچی طینت سے بنے ہو، تو تم میں کہیں نہ کہیں وہ خوشبو آئے گی، کسی میں علم کی جھلکیاں دکھائی دینا چاہیے، کسی میں سخاوت کی جھلکی دکھائی دینا چاہیے، کسی میں شجاعت کی جھلکیاں دکھائی دینا چاہیے۔ ہمارا پورا وجود جو خوشبو دو رہا ہے، وہ پورا معاشرہ مل کے اس کی خوشبو دے کہ تمہاری سوسائٹی سے علم کی خوشبو آیا کرے، تمہاری سوسائٹی سے بہادری کی خوشبو آیا کرے، تمہاری سوسائٹی سے سخاوت کی خوشبو آیا کرے۔ جیسے ہمارا نور پھیلتا ہے ویسے تمہارے معاشرے کا نور پھیل کے چوطرفہ اندھیروں کو گھٹاتا چلا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ۔ تو ہماری فطرت میں ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمزدہ ہونا۔ اب اگر ہمیں تاریخ معلوم ہو جاتی کہ کون سی ولادت کی تاریخ اور کون سی شہادت کی تاریخ، تو ہم انہی تاریخوں میں محفل و مجلس کر کے الگ ہو جاتے۔ لیکن جب ہمیں پتہ نہیں ہے، خود 7ویں امام کی شہادت کی تاریخوں میں 14 صفر، 17 صفر، 29 صفر، 23 ذی القعدہ، 3-4 روایتیں موجود ہیں، اور اسی طرح اکثر ائمہ صرف
سید الشہداء کی شہادت اور ولادت، اور کسی حد تک پنجتن پاک کی ولادت شہادت تاریخیں متیقن حدوں میں ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ملے گا کبھی کبھی ہم بحثوں میں الجھ جاتے ہیں اور انہی بحثوں میں الجھ کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بحثوں میں الجھنے کی ضرورت ہے، پروردگار تو ہمیں باخبر کر دیتا، باخبر کر دیتے تو ایک تاریخ تمہیں نصیب ہوتی، ہم نے باخبر نہیں کیا ہے، تو اب جو تاریخ سامنے آئے گی لاؤ اس میں مجلس کر لیں، یا شاید یہی شہادت کی تاریخ ہو، لاؤ اس میں شہادت مجلس کر لیں، شاید یہی شہادت کی تاریخ ہو۔ تو یہاں ہمارا فائدہ باخبر بنانے میں نہیں ہے، بے خبر بنانے میں ہے۔ لہذا بحثیں کھڑی کرنے کے بجائے، الجھنے کے بجائے ہمیں ان مواقع کا اللہ کی طرف سے حاصل ہوئے ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جتنی تاریخیں سامنے آتی جائیں ان میں محفلیں بھی ہوتی رہیں، اور شہادت کی تاریخیں آتی رہیں تو ان میں مجالس بھی ہوتی رہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ارشادات کے روشنی میں دو باتیں اور عرض کر کے میں جلدی سے مجلس کو ختم کروں۔ اتنی دیر مجلس تھوڑی دیر میں شروع ہوئی، اگلی مجلس ہونا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دشمن کی چالوں میں ایک چال ہوتا ہے بیجا بحثوں میں الجھانا، اور اس وقت سوشل میڈیا سے بڑی آفت آئی ہوئی ہے۔ ہم بے شمار موضوعات پر بحثیں کیا کرتے ہیں، بے خبری کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ بحث کرتے ہیں، جبکہ بحث کا مزاج سمجھنے کے مزاج سے روک دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے جو خصوصی نمونے سامنے ہیں ان میں ایک آپ کا اس وقت کے جتنے بڑے بڑے دین اور مذہب تھے ان سب کے بڑے بڑے علماء اور نمائندوں سے علمی گفتگو ہے، نصارہ سے، یہودیوں سے، تقریباً سب سے ہے، فلسفیوں سے، دہریوں سے۔ اس وقت جتنے نظریات مضبوط تھے دہریے اور ادیان و مذاہب پائے جاتے تھے، سب سے گفتگو ہوئی ہے، اور وہ مناظرے وہ امام کی گفتگو کتابوں میں موجود ہے جو آپ مجالس میں سنتے بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ عیسائیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ عیسائی دعوے دار کس بات کے ہیں؟ کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کا، اللہ کے بندے نہیں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدائی کا حصہ ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس موضوع پہ بات ہونا ہے۔ تو جب عیسائیوں کے ساتھ نشست شروع ہوئی تو امام نے بجائے سوال کرنے اور ان پر کوئی اعتراض کرنے کہ بحث کا مزاج چھڑے، امام نے ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کی مدح و ثنا شروع کی۔ ظاہر ہے جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں تو کمالات تو ہیں ان کے، اور ہم چاہے واقف نہ ہوں، امام تو واقف ہیں، ان کی تعریفیں شروع کی۔ اب ظاہر ہے جو سامنے بیٹھا وہ مطمئن ہو گیا کہ جسے ہم منوانے آئے تھے یہ تو خود ہی انہیں مان رہے ہیں، تو اس کا ذہن بحث سے ہٹا۔ توجہ دیں گے، بہت مختصر سے واقعے میں بات محسوس ہو جائے گی۔ بحث سے ہٹ گیا اس کا دماغ، امام تعریفیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ بہت اچھے تھے عیسیٰ، بہت باکمال تھے عیسیٰ، بس ان میں ایک کمی تھی۔ جیسے کہا ایک کمی، چوکا کیا؟ کہا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس نے بے دھڑک کہنا شروع، کیسی بات کرتے ہو، وہ جتنی عبادت کرتے تھے اتنے عبادت گزار تھے۔ اب ان کی عبادتوں کو خوب بیان کر لیا جب مقابل نے، تو امام نے کہا یہ بتاؤ اگر وہ خدا تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے تھے؟ تو یہ تذکرہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن میں نے سنایا اس لیے ہے کہ اگر ہمیں حق پہنچانا ہے تو حق پہنچانے میں بحث کی روش کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ ذہن کو بحث سے ہٹا کے اس کے بعد حق کو پہنچایا جائے تو اب آسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو امام کی سیرت سے اپنے نوجوانوں کے لیے منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری ایک زندگی ہے، ہمیں نہیں پتا کتنے دنوں کی ہے، مگر اسے معلوم ہے کہ ہمیں کتنے دن زندگی ملی ہے، اور اسی زندگی کو ہمیں اس طرح بسر کرنا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اسلام ہم سے نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا تباہ کر دو، دنیا میں روزی نہ کماؤ، دنیا میں فقر و تندرستی کا شکار رہو، دنیا میں بیمار رہو، پھٹیچر رہو، نہیں، اسلام ہم سے ہرگز نہیں کہتا۔ میں اس موضوع پر وقت آئے گا تو اس نظریے کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میں اشاروں میں صرف کہنا چاہتا ہوں اگر دنیا چھوڑ دینے کو اسلام کہتا تو زکوٰۃ واجب کیوں کی ہوتی؟
زکوٰۃ دینا ثواب ہے کہ زکوٰۃ لینا ثواب ہے؟ زکوٰۃ دینا. تو زکوٰۃ کون دے گا؟ جو اتنی پیداوار کرے کہ اس لمٹ پہ آ جائے کہ اب زکوٰۃ نکالے. خمس واجب ہے. خمس کون نکالے؟ تنگدست، یا وہ نکالے گا جتنا اتنا کمائے کہ بچا لے جائے؟ حج واجب ہے. حج کون کرے گا؟ جس کے پاس اتنا ہو کہ سفر حج کا خرچہ بھی لے لے اور گھر بھی چلتا رہے اور بعد میں زندگی بھی چلتی رہے. تو اسلام دنیا چھوڑنا نہیں سکھاتا. اسلام دین کے پیمانے میں دنیا لینے کا حکم دیتا ہے اور دنیا ہی کو آخرت کے آباد کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. تو ہمیں زندگی اس طرح بسر کرنا ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. اس کا ایک اصول ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے بتایا. امام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت کو 4 حصوں میں بانٹنا چاہیے. پوری مجلس میں اگر یہی بات یاد کر کے ہم اٹھ گئے اور اپنانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ بے نتیجہ نہیں. امام نے فرمایا ہر انسان کو اپنے زندگی میں جو وقت ملا ہے اس وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. 4 حصوں کا مطلب یہ نہیں کہ برابر بانٹا جائے، اپنے حساب سے. کون سے؟ فرمایا کہ تم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. ہماری روزی کون چلا رہا ہے؟ ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ ہماری زندگی کس پر ہے؟ اللہ سے. تو اللہ سے ہر لمحے ہم جڑے ہیں. ہر سانس اس کے کرم کا نتیجہ ہے. ہر سانس اس کے کرم کا نتیجہ ہے. تو کہا تم اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، لہذا تم اپنی زندگی میں ایک وقت نکالو اس سے رابطے کے لیے، اور اس کا نام ہے عبادت. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اکیلے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، دوسرے انسانوں کے بیچ میں رہنے کے لیے پیدا کیا. ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، خاندان ہے، کنبہ ہے، پڑوسی ہیں، کاروباری ہیں، تعلقاتی ہیں، ہم وطن ہیں. انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے بنایا. تو جب انسانوں کے لیے رہنے کے لیے درمیان رہنے کے لیے بنایا ہے تو اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا. تو پھر تمہیں اپنی زندگی کا ایک وقت نکالنا ہوگا ان انسانوں سے رابطہ رکھنے کے لیے. اس کا نام ہے معاشرت. ایک وقت نکالنا ہوگا اللہ سے رابطے کے لیے، عبادت. ایک وقت نکالنا ہوگا دوسرے انسانوں سے رابطے کے لیے، معاشرت. کا تیسری چیز، تمہیں بہت کچھ اللہ نے بن مانگے دیا ہے جس کے لیے تمہیں کوئی کوشش نہیں کرنا. ہم آپ زندگی میں جتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، میں ایک لفظ ایک حرف جو بول رہا ہوں، اس ایک حرف کی زبان سے نکلنے میں کتنی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم. آپ کے کانوں میں جو میری آواز جا رہی ہے، کتنی نعمتیں آپ استعمال کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ نے ہمیں بے حساب نعمتیں تو ہماری کوشش کے بغیر دی ہیں، بلکہ بن مانگے دی ہیں. مانگیں گے تو تب جب جانتے ہوں گے چاہیے کیا. ہمیں کیا پتہ اس وقت ہمارے بدن کو کتنی آکسیجن چاہیے، کہاں خون کا کتنا پریشر چاہیے، کس حصے میں کہاں کیا چاہیے، ہمیں کیا پتہ. یہ تو مالک جانتا ہے، وہی دے رہا ہے. ہم تو مانگ بھی نہیں، مانگیں تب جب جانتے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں بن مانگے دیتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اس نے رکھی ہیں تو ہماری جد و جہد و کوشش پہ. ان میں سے ایک چیز ہے ہماری روزی. ہمیں جینا ہے تو ہمیں کھانے پینے کا انتظام کرنا، رہنے کا انتظام کرنا ہے، گھر آباد کرنا ہے. فرمایا کہ تمہاری زندگی کی ضروریات ہیں، تمہیں اپنی زندگی میں ایک وقت اس کے لیے بھی نکالنا چاہیے، وہ ہے معیشت. ایک اللہ سے رابطے کے لیے عبادت، ایک بندوں سے رابطے کے لیے معاشرت، اور ایک اپنی روزی اور زندگی کے ضروریات فراہم کرنے کے لیے معیشت. چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ روایت یہاں جب تک پڑھی میں نے تو ذرا رک کے سوچا کہ مالک اب کیا بچا. اللہ سے رابطہ ہو گیا، بندوں سے رابطہ ہو گیا، روزی بھی کما لی. مگر اسلام سہل اور آسان دین ہے. امام نے فرمایا کہ چوتھی چیز جس کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں وقت نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین پر تمہارے لیے مختلف حلال لذتیں رکھی ہیں. کھانے پینے کی لذتیں الگ ہے، نگاہوں سے مناظر دیکھنے کی لذت الگ ہے، اچھی آواز سننے کی لذت الگ ہے، پارک میں جا کے گھومنے کی لذت، حلال لذتیں بے شمار رکھی ہیں. امام نے فرمایا دیکھیے دین ترک دنیا کا دین نہیں ہے، گوشہ نشینی کا دین نہیں ہے. اسلام میں زہد کا مطلب دنیا چھوڑ بیٹھنا نہیں ہے،
کہ تمہیں اپنی زندگی میں ایک وقت ان لذتوں کو حاصل کرنے اور ان کا استعمال کرنے کے لیے نکالنا ہوگا. تمہیں کھانے پینے کا وقت نکالنا ہوگا, تمہیں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا وقت نکالنا ہوگا, تمہیں تفریح کا وقت نکالنا ہوگا, حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں وقت نکالنا ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی جو وقت تم حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے نکالو گے یہی تمہارے لیے مددگار بنے گا کہ باقی 3 فرائض کو انجام دے سکو. اللہ کی عبادت کا وقت بھی نکال سکو, لوگوں سے ملنے کا وقت بھی نکال سکو, روزی کے حاصل کرنے کا وقت بھی نکال سکو. یہ کریم مالک کا کریم مذہب ہے. 4 حصوں میں بانٹو اپنی زندگی کو. ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف زیادہ توجہ دے دی, دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئے. کچھ دنیا کمانے میں اس طرح لگ گئے کہ مسجد سے غائب ہو گئے, کچھ مصلی پہ اس طرح بیٹھ گئے کہ فرض ادا سے غائب ہو گئے, کچھ فرض ادا اور مصلی سے غائب ہو گئے, خالی اسپتالوں میں جان دیے دے رہے ہیں, دوسروں کے کام آ رہے ہیں. کوئی سوشل ورک میں لگ گیا, کوئی تلاوت قرآن میں لگ گیا, کوئی روزی کمانے کھانے لگ گیا, کوئی خالی کھانے اڑانے میں لگ گیا. جہاں سے یہ بیلنس جاتا ہے, شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. ہم آپ فوٹو ہمارا ہوتا ہے, ہمارا فوٹو دیکھتے ہی ہم آپ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. کیوں؟ ایک چیز ہوتی ہے فوٹو اور ایک ہوتا ہے کارٹون. کارٹون اور فوٹو میں کیا فرق ہے؟ کارٹون اسی کا ہوتا ہے جس کا فوٹو, لیکن فرق یہ ہے کہ کارٹون بنانے والا ایک مرتبہ جس کا کارٹون بناتا اس کو دیکھتا ہے, اس نے دیکھا اس کی ناک ذرا سے لمبی ہے, زیادہ لمبی کر دی ناک, کان ذرا سے چھوٹے ہیں, توجہ دے بات قیمتی ہے, کان ذرا سے چھوٹے لگے اس نے اور چھوٹے کر دیے, ہاتھ ذرا اور لمبے کر دیے, پیر ذرا اور چھوٹے کر دیے. تو کارٹون کیسے بنتا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے بیلنس کو جب تک باقی رکھا جائے تصویر رہتی ہے, اور جب اس بیلنس کو بگاڑ دیا جائے تو کارٹون بن جاتا ہے. امام کی 8ویں امام کی نصیحت اور وصیت یہ ہے کہ دیکھو تم کسی ایک طرف اتنا زور نہ لگا دینا کہ دوسری طرف سے گھٹ جائے, پھر تمہاری زندگی کارٹون بن کے رہ جائے گی, سکون کی زندگی نہ رہے گی. بیلنس رہنا چاہیے, اللہ کی عبادت کا سلسلہ بھی جاری رہے, لوگوں سے ملنے جلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے, روزی کے حصول کا سلسلہ بھی جاری رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو نعمتیں بنائی ہیں ان تک پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے. اللہ کے بنائے نظام کو جب تک برقرار رکھو گے زندگی پرسکون ہوتی چلی جائے گی, صورت تصویر بنی رہے گی. اور بیلنس چھوٹتے ہی جہاں ہم افراد و تفرید کا شکار ہوئے, ادھر کچھ بڑھایا ادھر کچھ گھٹایا, ادھر آگے چلے گئے ادھر پیچھے رہ گئے, وہیں سے ہماری زندگی تباہ ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ بیلنس کوئی کھو دے تو کھو دے, مگر غدیر سے جس نے دین لیا ہے اسے نہیں کھونا چاہیے, اس لیے کہ غدیر میں اعلان مولا ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت کب تھا؟ ظہر کے وقت انتظار کیا گیا. جو پیچھے رہ گئے انہیں روکا, بلایا کہ آ جائیں, جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلایا کہ آ جاؤ. جب نقطہ اعتدال پہ آ گئے تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی علی والا وہی ہوگا جو نہ کہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہتا دکھائی دے جائے اور نہ کہیں حدوں سے آگے پار جاتا دکھائی دے جائے. جو اعتدال کی راہ پہ چلتا رہے گا وہ علی والا بن جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد و بس میں یہیں پر بات کو ختم کرتے ہوئے, چونکہ ابھی تابوت اٹھے گا اور امام پر گفتگو ہوگی اور مصائب بھی ان کے پڑھے جائیں گے, میں مصائب کے لحاظ سے صرف اتنے جملے کہتے ہوئے کربلا کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں کہ ہمارے سارے ائمہ کی شہادتوں میں ایک امام کی زیارت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ آتا ہے, السلام علیکہ یا غریب الغرباء, اے مسافروں میں مسافر تم پر سلام. حسین مسافر تھے کربلا میں, عالم غربت میں شہادت ہوئی ہے, اور امام نے جو جاتے وقت پیغام دیا تھا, مصیبتیں بے حساب پڑی, مگر امام نے ان مصیبتوں میں جن مصیبتوں کو ہم تک پہنچایا ہے ان میں شیعتی مائن شرب تم عذب مائن فذکرونی او سمعتم بے شہید او غریب فندبونی. میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا, اور جب بھی کسی شہادت کی خبر سننا اور اب غربت میں کسی کی
موت کی خبر سننا تو ہمیں یاد کر لینا. پھر خاص کر کے جو منظر ہے وہ کون؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش اے میرے شیعو تم سب کے سب عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کہ اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا مگر انہوں نے بالکل رحم نہ کھایا. تو امام نے اپنی غربت کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس عالم غربت میں حسین کے سوکھے گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا، عالم غربت تھا، عالم مسافرت تھا، مگر تنہائی نہ تھی. یہ اور بات ہے کہ خنجر لے کے جب ظالم بڑھ رہا ہے، بہن کی بے چین آواز آئی میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تم سب تماشا دیکھ رہے ہو. بنی ہاشم کی غیرت نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، پورے بدن کی طاقت لگا کے ہاتھوں کا اشارہ کیا میری بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ. عالم غربت میں شہادت ہوئی، مگر ہمارا 8واں امام جب دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پورا کنبہ مدینے میں تھا، کوئی نہ تھا جو اس غریب الغربا کے پاس ہوتا. ابو السلط ہروی براوی ہیں کہ زہر کے اثر سے اتنا شدید اذیت تھی کہ امام نے ایک پتھر اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ لیا تھا تاکہ اس کے کرب کی کیفیت کو کم کر لے. اجرکم علی اللہ. عالم غربت میں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر جنازہ تزک و احتشام سے اٹھا کربلا کے میدان میں. حسین دنیا سے جا چکے، گلا کٹ چکا، خیمے جل چکے. بیویوں کو سمیٹ کے زینب خیموں سے باہر نکلی. عاشور کی شام کا سورج ڈوب رہا ہے. ایک مرتبہ فضہ نے آگے کہا شہزادی دل کو سنبھالیے، بہت بری خبر لے کے آئی ہوں. کیا ہوا فضہ؟ کا دل سنبھالیے تو بتاؤں. بہت بری خبر ہے. کا فضہ بھیا مارا گیا، خیمے جل گئے، سروں سے ردائیں چھن گئیں، گوشوارے چھن گئے، تابیانے کھا لیے، اب کون سی خبر باقی ہے؟ کہا نہیں شہزادی بہت بری خبر ہے. کہا بس اب جلدی سے بتا دے. دل میں تاب نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے نالبندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کے پیروں میں نالبندی کی جا رہی ہے، لاش حسین پامال ہوگی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہن اور بیٹے کے سامنے حسین کی لاش پامال کی جا رہی ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ہاں زینب تڑپ رہی، ارے مجھے مار ڈالو، مجھے کچل ڈالو، مگر میرے بھیا کی لاش پامال نہ کرو. بہن کے سامنے بھیا کی لاش پامال ہوتی رہی، بہن تڑپتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.